جی نماز کا طریقہ سماعت کیجیے۔ سب سے پہلے باوضو قبلہ کی طرف اس طرح کھڑے ہو، کعبے کی طرف منہ کر کے کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے۔ دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیں، انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی ہوئی، بلکہ اپنی حالت پر رکھیں نارمل۔ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت کرے۔ مثلاً فجر کی نماز پڑھنی ہے تو اس کی نیت یہ کیجئے، اگر سنتیں پہلے پڑھ لی ہیں تو سنتوں کی نیت یہ 2 رکعت نماز سنت فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرضوں کی نیت اس طرح کیجئے کہ 2 رکعت نماز فرض فجر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت ہوگی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ اس طرح باندھیں کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کے پیٹھ پر، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل ہو، یعنی 3 انگلیاں اوپر رہیں، باقی جو انگوٹھا ہے اور انگلی چھوٹی ہے وہ دائیں بائیں رہے۔ اس طریقے سے ہم اپنا ہاتھ پکڑ لیں۔ اب ثنا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ بھی سنیں۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، و تبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، و تعالی جدک، تیری عظمت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیری سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کا ترجمہ بھی سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ روز جزا سے مراد ہے قیامت کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ اس کے بعد آہستہ سے آمین کہنی ہے، زور سے نہیں۔ اس کے بعد عموماً عام طور پر قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اسے پڑھ لیجئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ اگر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑ لیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں،
پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کے سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو۔ بعض لوگ خوب اونچا کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، خوب نیچا کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نظر قدموں پر ہو اور کم از کم 3 بار رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا ہے، 3 مرتبہ کم سے کم، 5 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 5 مرتبہ 7 مرتبہ۔ اس کے بعد تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ اب اگر آپ اکیلے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیں کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے، رانوں کو پنڈلیوں سے علیحدہ رکھیں۔ اگر صف میں ہوں تو بازوؤں کو کروٹوں سے لگائے رکھیں اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے۔ اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ ٹھہر کے کہیں، اس کا مطلب ہے پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند۔ پھر اس طرح سر اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے کی رخ کر دیجئے، الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدے کے درمیان جو ٹھہرتے ہیں بیچ میں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے۔ اس وقفے میں اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما یہ کہہ لینا مستحب ہے، یعنی 1 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں بیچ میں رکتے ہیں اس وقت اس حالت میں یہ کہے اللہم اغفر لی، دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اللہم اغفر لی کہہ لینا مستحب ہے۔ پہلے سجدے میں ہی کی طرح دوسرا سجدہ بھی کیجیے۔ اب اس طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے، اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے، اگر کوئی مجبوری ہے تب تو زمین پر ٹیک لگائیے ورنہ نہیں۔ یہ آپ کی رکعت پوری ہوگی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد الحمد شریف، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیے۔ اور 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے۔ اب قاعدے میں تشہد التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ پر پہنچیں گے تو انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ گرا دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ گرا دیتے ہیں انگلی۔ ترجمہ بھی سنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ عز و جل کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اگر سنت نفل ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کسی بھی رکعت میں قیام میں قرات نہ کیجیے، خاموش کھڑے رہیے، پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قاعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھیے۔ درود ابراہیمی وہ سنیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم پر، ان کی آل پر، بے شک تو سراہا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا بزرگ ہے۔ پھر کوئی سی دعائے معصورہ پڑھیے، دعائے معصورہ جو حدیث پاک میں ہو، مثلا یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ: اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے، ہمیں اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب یہ نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ یہ ہوا آپ کے نماز کا طریقہ۔ اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہو کسی کو تو رابطہ کرے دوبارہ۔